والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تقنطوا من رحمة الله. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بآواز بلند پڑھ لیجئے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. وہی لا مکان کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشی ہوئے. وہ نبی ہے جن کے ہے یہ مکان. وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں. منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. ہماری سانسیں رواں ہیں جب تک. ہماری سانسیں رواں ہیں جب تک نبی کی مد و ثنا کریں گے. رگوں میں جب تک لہو رواں ہے. رگوں میں جب تک لہو رواں ہے. نبی نبی ہم صدا کریں گے. ہماری سانسیں رواں ہیں جب تک. ساری حمد و ثنا رب العالمین کے لیے. لا تعداد درود و سلام حضور علیہ السلام کی ذات بابرکات پر جن کے وسیلہ جلیلہ سے رب العالمین نے طرح طرح کے انعامات سے نوازا. لائق یہ سب عزت و احترام جلوہ فروز مسند صدارت پہ میری مراد قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت حضور قبلہ والد گرامی سید السادات قبلہ پیر سید ظاہر حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ خوبصورت ذوق اور شوق کے ساتھ دین پہنچا رہے تھے. میری مراد محترم المقام قبلہ حضرت علامہ مولانا قاری محمد خلیل صاحب نقشبندی. محترم المقام قبلہ حضرت علامہ مولانا محمد رفیق صاحب اور قبلہ نقیب محفل محترم المقام قبلہ حضرت علامہ حافظ محمد عتیق الرحمن صاحب اور عظیم مداح حبیب محترم المقام قبلہ حمزہ صاحب اور محترم المقام دیگر زین صاحب قمر زمان صاحب دیگر جمیع حضرات حضرت علامہ مولانا محمد فاروق صاحب اور محترم المقام جمیع علماء ذی احتشام حفاظ کرام. اللہ رب العالمین سجیج کی زینت پنڈال کی رونق جمیع احباب کا آنا قبول و مقبول فرمائے. اور آج کا یہ خوبصورت پروگرام جو سجا ہے یہ محترم المقام قبلہ حاجی منظور صاحب
اور محترم المقام قبلہ محمد ماجد صاحب مرحوم مغفور کے ایصال ثواب کے لیے خوبصورت جو پروگرام سجایا گیا ہے، ان کے بیٹے محترم المقام قبلہ چودھری سراج الحسیب صاحب اور دیگر آگے برادر جتنے بھی محترم المقام قبلہ چودھری ارشد فیاض صاحب، چودھری واجد فیاض صاحب، محترم چودھری ساجد فیاض صاحب، چودھری نیاز صاحب اور دیگر جمیع حضرات، محترم المقام قبلہ چودھری حاجی منظور احمد صاحب اور محترم المقام حاجی نور احمد صاحب، چودھری شبیر احمد صاحب، اعجاز احمد صاحب اور جمیع حضرات جتنے بھی منتظمین دیگر، اللہ رب العالمین سبھی حضرات کا سجانہ قبول و منظور فرمائے اور چودھری ماجد حسین صاحب کو غریق رحمت فرمائے، جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ تلاوت کردہ مقدسہ چونکہ وقت مختصر ہے اور تھوڑے سے وقت میں بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں، اللہ رب العالمین میرے سمیت عمل کی توفیق عطا فرمائے ہم سب کو۔ تلاوت کردہ مقدسہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اللہ کی رحمت بلے بلے کیا بات ہے، اس کی رحمت کی انتہا کوئی نہیں، اس کی نعمتیں جب گنی نہیں جا سکتی تو اس کی رحمتوں کا نزول کا احاطہ کون کر سکتا ہے، حد میں کون، لا محدود خود ہے اور لا محدود اس کی رحمتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین کی رحمتیں، اللہ اکبر کبیرہ، قربان جائے لجپال نبی علیہ السلام کے غلاموں، یہ کرم ہے اس کا، آپ جتنے حضرات آئے بیٹھے ہو، قیمتی اوقات میں سے وقت نکال کے آئے ہو، اللہ رب العالمین ہمارے عام وقت کو قیمتی وقت بنانے کے لیے یہ موقع فراہم کیا ہے، عطا فرمایا ہے، اللہ رب العالمین کا یہ بھی کرم ہے۔ تو سو آپ آ چکے ہو، اللہ رب العالمین جس کے گناہوں کو بخشنے کا ارادہ فرماتا ہے نا، تو پھر ایسی محافل میں اسے شرکت کی توفیق عطا فرماتا ہے، اللہ رب العالمین کا یہ کرم ہے۔ حدیث پاک سے میں اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں، اب توجہ فرمائیں۔ میرے پاک نبی لجپال نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مؤذن جب اذان دیتا ہے اور اس کی اذان سن کر جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، فرمایا وضو کریں گے، نماز پڑھیں گے، جتنے سجود کرتے ہیں، جتنے رکوع کرتے ہیں، جتنے ارکان نماز ادا کرتے ہیں، آپ نے توجہ فرمانی ہے، ٹو دی پوائنٹ بات ہے، کرامت باتیں ہوں گی انشاءاللہ۔ فرمایا جتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں، ہر نمازی کی نماز کا ثواب مؤذن کو بھی دیا جاتا ہے۔ یہ حدیث پاک ہے۔ فرمایا اذان جس نے دی، اس کی اذان سن کر لوگ نماز پڑھنے گئے، جتنی نمازیں پڑھیں گے، ہر سجدے، ہر رکوع، ہر تسبیحات بھی بیچ میں ہوں گی۔ فرمایا اس کے نوافل، اس کے فرائض، اس کے واجبات جتنا بھی وہ ادا کرتا ہے، ثواب اسے بھی پورا ملے گا اور اتنا ثواب مؤذن کو بھی دے دیا جائے گا۔ فرمایا ہر ایک بندے کی اپنی نماز کا اسے بھی ثواب، مؤذن کو بھی ثواب عطا کر دیا جائے گا۔ تخیلات کی دنیا میں سوال پیدا ہو سکتا ہے، بھئی اذان قبلہ مشتاق صاحب نے، عتیق الرحمان صاحب نے دی، حاجی صاحب نے وضو کیا، ٹھنڈ ہے، سردی ہے، گرمی ہے، بارش ہے، خشکی ہے، جیسا بھی موسم ہے، وضو کیا، تکلف کیا، ان کا ثواب مؤذن صاحب کو کیوں مل رہا ہے؟ تخیلات کی دنیا میں سوال تو پیدا ہوتا ہے، محنت بندے کی، اگرچہ ثواب اسے بھی پورا لیکن مؤذن کو بھی پورا دیا جاتا ہے، وجہ کیا؟ ہر بندے کا، اب 10 بندے بھی تو نماز پڑھتے ہیں، 15 پڑھتے ہیں، فرمایا 1000 بندہ پڑھے، 1000 بندے کا ثواب مؤذن کو بھی دیا جائے گا۔ کمال کی بات ہے، لیکن دنیا کے تخیلات میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مؤذن کو کاہے کا ثواب؟ اللہ اکبر، کملی والے کے فرمان کو اگر تھوڑا سا کھولا جائے، زیادہ نہیں، لمبی بات نہیں، مفہوم عرض کیے دیتا ہوں۔ فرمایا مؤذن نے جب اذان دی تو تب حاجی صاحب کو پتا چلا کہ ظہر کا وقت داخل ہو چکا ہے، اب وضو کیا جائے۔ فرمایا اس نماز پڑھنے کا سبب چونکہ مؤذن بنا ہے، اس وضو کرنے کا سبب چونکہ مؤذن بنا ہے،
فرمایا اس لیے اس وقت میں وہ جو نماز ظہر ادا کر رہا ہے ثواب اسے بھی عطا کیا جائے گا، ثواب ہر اس مؤذن کو بھی عطا کیا جائے گا جس کی اذان سن کر لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ بلا تشبیہ ہو بلا مثال ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، آج لوگ دور و نزدیک سے آئے بیٹھے ہیں، آج چوہدری برادران کے گھر میں یہ خوبصورت بزم سجی ہے، یہاں سبحان اللہ تسبیحات بھی پڑھی جا رہی ہے، یہاں درود و سلام بھی پڑھا جا رہا ہے، تلاوت بھی ہوئی ہے، سنی جا رہی ہے، نظم و نثر کی صورت میں نعتیں بھی پڑھی جا رہی ہے، دین سیکھا سکھایا جا رہا ہے، لوگ یہ دین کی باتیں سن رہے ہیں، نیکیاں ہو رہی ہیں، سارا ثواب منتظمین کو بھی پہنچ رہا ہے، اور جس کی وجہ سے محفل کو سجایا گیا مرحوم ماجد حسین کو بھی ثواب۔ تُسا ٹلی بھی آخو سبحان اللہ تمہیں گل نہ کر چھوڑی ہے جی، یعنی جتنا ثواب آپ کو دین سننے کا بھی تو ثواب ہے نا، روٹی کھانے کا بھی ثواب ہے، یہ بھی جناب والا ثواب ہے، جتنے لقمے کھوگے ہر لقمے کے بدلے میں ثواب ہوگا۔ فرمایا جو ہر لقمے کا ثواب پہنچانا چاہتا ہے، اللہ ہم نے محدود کر کے رکھا ہے نا، لیکن میرے رب کی رحمت محدود نہیں ہے، میرے رب کی رحمت لا محدود ہے، کیونکہ ادھر سے صدا آتی ہے کہ ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلا کسے کوئی راہ رو منزل ہی نہیں، میرے رب کی رحمت لا محدود ہے، تیرا کم ہے کرلا کرنا، آگے بخششوں کے دریا میرے رب کی ذات پہنچائے گی، رب کی رحمتوں کا دریا سر عام چلے جا رہا ہے۔ اب جلدی سے میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، میرا پاک نبی لجپال نبی بڑے مشفق و مہربان نبی، سونا نبی، اپنی امت کا درد رکھنے والے نبی، لجپال نبی، غمخوار نبی، سونے نبی، لجپال نبی علیہ السلام، آپ کو جناب والا امت کا بڑا ہی درد جناب والا آپ کے دل میں، میرا نبی ہر وقت پریشان رہتے، اور میرے نبی نے جناب والا سنو فرمان مصطفیٰ سنو، فرمایا میرے ایک امتی کو اگر کانٹا چبھے 10 گناہ رب العالمین معاف فرما دیتا ہے۔ فرمایا ایک کنڈا چبھا تو گناہ کتنے؟ 10 تے آنکھوں بادشاہ، روٹی ساری ہی کھانی ہے، میں تے اگے نکلنا، میں تے 1:30 بجے پہنچنا، 12 تو بھی اگے پہنچنا، میں تے تساں کولوں بھی جلدی ہاں، میں ہن بھی لیٹ ہاں، تسی ہمیں بول چھوڑو 10 گناہ معاف، سارے آنکھوں کتنے گناہ؟ تھوڑا جا ہے جی، اللہ سلامتی عطا فرمائے، فرمایا ایک کنڈا چبھے 10 گناہ معاف، پتہ ہے کیوں معاف؟ کیونکہ میرا نبی بڑا مشفق مہربان نبی ہے، حدیث پاک کا مفہوم اگر کھول کے بات سنو تو بات یوں سمجھ آئے گی، میرے پاک نبی لجپال نبی نے عرض کیا رب العالمین میری امت کا مجھے بڑا خیال ہے، مجھے میری امت کا بڑا درد ہے، اے سونا میرے ربا اگر میرے امتی کو تکلیف ہو تو درد مجھے ہوتا ہے، تکلیف مجھے ہوتی ہے، رب العالمین نے فرمایا محبوبہ تو پریشان نہ ہو، سونیا تجھے خوش رکھنے کے لیے ہم نے کائنات بنا ڈالی، تیری خوشی کے لیے لیل و نہار بنا دیا، تیری خوشی کے لیے شجر و حجر بنا ڈالے، محبوبہ تو پریشان نہ ہو، ہم تو تجھے خوش دیکھنا چاہتے، اے سونیا محبوبہ کافروں نے کہا تھا کہ نعوذ باللہ محمد کو رب نے چھوڑ دیا ہے، ہم نے ان کے ضمن میں پوری صورت نازل کرتے ہوئے فرمایا تھا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ
का रब्बुका वमा कला, ओ मोहम्मद को रब ने नहीं छोड़ा है। ये काफर बकवास करते, सोनिया हम तो तेरी खुशी चाहते। या अल्लाह फिर मुझे खुश कैसे किया जाएगा? सोनिया उम्मती को दर्द हो, मुझे तकलीफ होती है। मेरे रब ने फरमाया सोनिया यारा फिर खुश हो जा। मालिका वो कैसे? फरमाया शर्क में हो या गर्ब में हो, दुनिया के किसी कोने में तेरा गुलाम हो, कांटा उसे चुभेगा 10 गुना माफ कर दिए जाए। फरमाया कांटा चुभे 10 गुना माफ कर देंगे। या अल्लाह 10 गुना? फरमाया हाँ 10 गुना माफ हो जाएंगे। फिर नबी अलैहिस्सलाम खुश हो गए। अब मैं जो बात अर्ज करना चाहता हूँ, जो रब्बुल आलमीन उम्मती तो कांटा चुभे, रब्बुल आलमीन 10 गुना माफ फरमा दे। माजिद हुसैन साहब मरहूम ने तकलीफ कांटे जितनी तो बर्दाश्त नहीं की, इतनी तकलीफ दे बीमारी मरजुल मौत जिसे कहा जाता है, ऐसी बीमारी जिसने मौत को भी गले लगा लिया, इतनी तकलीफ, इतनी शिद्दत दर्द, लेकिन फिर भी वो मुस्कुराता रहा। तो जो रब कांटा चुभले में 10 गुना माफ कर देता है, वो इतनी सारी तकलीफ के बर्दाश्त करने पे माजिद हुसैन के कितने दर्जे बुलंद कर दिए होंगे। क्योंकि सजा देने वाला, जजा देने वाला, वो सारे दुखों की दवा देने वाला। कोई सिद्ध के दिल से माफी तो मांगे, कोई सिद्ध के दिल से माफी तो मांगे, वो बख्शिश के दरिया बहा देने वाला, वो बख्शिश के दरिया बहा देने वाला। अब तवज्जो रखना इतनी जनाब वाला शिद्दत, क्योंकि रब की रहमतों से ये भी हदीस पाक में है कि अल्लाह की रहमत की जिस तरह अल्लाह के हाँ तुम गुमान रखोगे, रब तुम्हारे साथ वैसे ही करेगा। होता है ना बंदा कि नहीं जी फिर वो पता नहीं हम अपनी मेहनत से या हम अपनी सुस्ती से नाकाम हुए या कामयाब हुए ना, अल्लाह की रहमत पे और उसकी जात पर जो तू गुमान रखेगा ना कि अल्लाह ऐसा करे, अल्लाह वैसा ही करेगा, गुमान अच्छा रखा है जी। फरमाया जिस तरह ला तकना तो मेरी रहमतिल्लाह, हमारा गुमान है कंडा चुभने पर 10 गुना, तो फिर कितने दर्जे बुलंद कितने होने। फिर इतनी तकलीफ, इतनी शिद्दत। बाजुबान जनाबे वाला चौधरी हाजी साहब, मंजूर अहमद साहब और दिग्गज जनाबे वाला किबला चौधरी ताहिर साहब, आपकी जुबानी जनाबे वाला बड़ी तकलीफ, बड़ी शिद्दत, बड़ा जनाबे वाला मुश्किल वक्त, लेकिन उन लम्हात में भी कभी भी जनाबे वाला माजिद हुसैन साहब के चेहरे पे नाराजगी के आसार नहीं आए। इतने मुकल्लफ होने के बावजूद भी वो तबस्सुम फरमाता रहा, वो मुस्कुराता रहा। हत्ता के जनाबे वाला चौधरी ताहिर साहब अपनी तमाम तर मसरूफियात को पाले ताक रख कर भी फिर भी जनाबे वाला जब पास रहे और कितना अरसा पास रहे, आते जाते रहे, और जब जनाबे वाला पास आके पूछा कर दे भैया क्या हाल है, बहनोई भी भाई की निस्बत हुआ करते हैं, और इस खानदान में भाई का साइज जनाबे वाला माहौल मुझे नजर आया। अब चौधरी ताहिर साहब पूछ रहे हैं चार पाई पे लेटे माजिद हुसैन से, ओ मेरे भैया तेरा क्या हाल है? अल्लाहु अकबर मुस्कुरा के, न जाने कितनी तकलीफें दिल में बर्दाश्त करके मुस्कुरा के जवाब देता, ओ मेरे भाई तुझे क्या बताऊं, बस अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। अल्लाहु अकबर।
صبر و استقامت کا پہاڑ ماجد حسین، وہ دائی اجل کو جو لبیک کہہ گیا، صبر و استقامت کا پہاڑ بن کے، بلکہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے ایسے صابرین لوگوں کے لیے اور ایسے استقامت کا پہاڑ لوگوں کے لیے، علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ہم نے اے یار تیرے عشق میں کیا کیا نہ کیا، ایک بار بول چھوڑو سبحان اللہ، ہم نے اے یار تیرے عشق میں کیا کیا نہ کیا، ہم نے اے یار تیرے عشق میں کیا کیا نہ کیا، صبر ایوب کیا، گریہ یعقوب کیا، پڑھے لکھے حضرات لطف اٹھائیں گے کہ صبر ایوب کیا، گریہ یعقوب کیا، اللہ اکبر کبیرہ قربان جے لاجپال نبی کے علماء، جناب والا چودھری منظور صاحب یا جتنے بھی رشتہ دار جناب والا وہاں پہ جو ہی تشریف لے جاتے، اور اب چودھری منظور صاحب حاجی صاحب بڑی مصروفیت، ادھر بھی جناب والا ٹیلی فون اگر قبلہ والد گرامی سے ہر وقت جناب والا اس وقت فون پہ شاہ جی دعا کر لو، پیر صاحب دعا کر لو، میں ابھی بیٹے کے قریب ہوں، ابھی میں پاکستان ہوں، پوچھا جائے میں کبھی یہاں کبھی وہاں، اللہ اکبر نہیں آنتا وہ تیر کی، مجھے حکم ہے کہ میں رواں رہوں، باپ بن کے جو کفالت کرتا رہا، باپ بن کے جو آج تک جناب والا خاندان کے صاحبان بن کے زندگی گزارے جا رہا ہے، حاجی صاحب آواز کھڑے ماجد حسین صاحب کے پوچھ رہے ہیں بیٹا کی حال ہے، اللہ اکبر محبت بڑی نظروں سے اپنے باپ کی یاد آئے ہوں گے، لیکن حاجی صاحب کے اس پوچھنے کے انداز میں، اس محبت کے انداز میں آنکھوں سے آنکھیں کر کے بیٹا ماجد حسین جواب دیتا ہے بابا الحمدللہ، نہ جانے کتنے غم چھپا کے، کتنی جناب والا ایسے ہی جناب والا دل نہیں درستا، گل میں سیدہ اتو نہیں کرتا، جڑی گل کرنا ٹڈو کرنا، ذرا اپنے آپ کو اس ذہن میں رکھ، ذرا اپنے آپ کو اس نہج پہ لے کے آؤ، بیٹا کیا حال ہے، کوئی اپنے بچوں سے بھی زیادہ دماغ سے محبت ہوتی ہے، کیوں؟ کیونکہ اپنا جگر پارا اس کی امانت ہوتا، نہیں سمجھو گل جڑے بڑے اچھے بلے اور جناب والا بڑے سنجیدہ لوگ بیٹھے ہو، اللہ اکبر کبیرہ قربان جائے، نور نظر لگتے جگر پہ جناب والا، ایک جناب والا ایک قیامت ٹوٹی ہے، ایک بڑا طوفان برپا ہوا ہے، لیکن قربان جائے سارا جناب والا خاندان صبر و استقامت کا پہاڑ بن کے، اے بیٹا کیا حال ہے، جواب الحمدللہ پہ شکر الحمدللہ، اور ایک بات اور عرض کرتا چلو، ڈاکٹر حضرات اگر ایسی لا علاج مرض لگ جائے، مریض کو پتہ نہیں ہونے دیتے، گھر والوں کو خبر دے دیتے تاکہ مریض ہوش ہی نہ حواس ہی نہ کھو بیٹھے، کہیں مریض جناب والا دل بند نہ ہو جائے، ماجد حسین کو اپنی بیماری کی خبر بھی ہے، باخبر رہتے ہوئے لاکھوں غم سینے میں چھپا کر لبوں پہ تبسم لا کے کہتا ہے جدو یکھاں میٹیاں زمانہ میں نو روئے گا، آج تو میں اپنی تکلیف سے دوسروں کو مکلف نہیں بنانا چاہتا ہوں، دوسروں کو خوشیاں دینا چاہتا ہوں، جانتا ہوں مجھے کتنی تکلیف ہے، لیکن تمہیں درد کیوں دوں، اے میرے اپنوں تم شاد رہو، تم آباد رہو، لیکن یاد آؤ اے میرے بھائیو میں تو خوش ہوں، لیکن جدو یکھاں میٹیاں زمانہ میں نو روئے گا، جدو یکھاں میٹیاں زمانہ میں نو روئے گا، اپنا تے اپنا بگانا میں نو روئے گا، جدو یکھاں میٹیاں، اللہ اکبر کتنی
پرنم آنکھیں آج بھی نظر آ رہی ہیں. بلا کر ماجد اسے دائیے جل کو لبیک کہا. اس حال میں کہ شادی حال خود ہو چکے ہیں, شادی کی تیاریاں جاری ہیں, ساری سج دج میرد حال سج چکے ہیں, ہر طرف سج دج ہے. ماجد حسین اپنی تکلیف کو بتا کے پرنم نہیں کرنا چاہتا, غمزدہ ماحول نہیں کرنا چاہتا, لیکن اللہ اکبر کبیرہ قربان جیلہ جو پال نبی کے علموں جب دائیے اجل کو لبیک کہا. میں نے اپنے بھی دیوار سے لپٹ سے روتے دیکھا ہے, میں نے بانجے رو رہے ہیں, بیٹا رو رہا ہے, بیٹیوں کے دلوں پہ چھڑیاں چل رہی ہیں. اپنے سارے جناب والا کوئی جنازے سے لپٹ کے, کوئی جناب والا دیوار سے لپٹ کے روئے جا رہا ہے. میں نے پوچھا روتے کیوں ہو, کہا گزرے لمحے یاد آئے, وہ گزرے پل یاد آئے, وہ روتے کیوں ہو. ہر ایک نے جواب دیا کہ ٹر گئے یار ہم محبتاں والے, من رحمت اللہ. فرمایا جب اصال ثواب کیا جاتا ہے, جب دعائیں مانگی جاتی ہیں, لجپال نبی علیہ السلام کا فرمان ہے. فرمایا قبر کے اندر جناب والا جناب جبریل چلے جاتے ہیں, اور جناب جبریل جا کے کہتے ہیں او تیری قبر میں سونے والے اٹھ جا. جب وہ اٹھتا ہے حسین چکل سونا چہرہ, بڑا لمبا دراز قد, جناب والا تو کیوں قبر میں آیا ہے؟ فرمایا تیرے لیے تحفہ لے کے آیا ہوں. فرمایا تحفہ کس نے بھیجا ہے؟ جناب جبریل فرماتے ہیں تیرے اپنوں نے تیرے لیے تحفہ بھیجا ہے. سونے نبی مدینے کے تاجدار کا فرمایا اتنا خوش ہوتا ہے, ساری زندگی اسے اتنی خوشی نہیں ہوئی ہوتی. فرمایا جب قبر میں اپنوں کے تحفے یاد کر کے فرمایا بڑی خوشیاں ہوتی ہیں. اللہ اکبر کبیرہ قربان جائے. اب توجہ رکھنا, فرمایا بڑی خوشیاں. اب جناب والا تھوڑی دیر بعد چند لمحوں بعد یہ تحفے آپ کے جانے والے ہیں, اور جو ہی قبر میں جا کے پہنچیں گے, اور قبر میں جانے کے بعد جب ماجد حسین کو اٹھایا جائے گا حدیث پاک کے ساتھ, اور وہ پوچھے گا کس کس نے بھیجا ہے, جواب آئے گا فلاں نے بھی بھیجا ہے, فلاں نے بھی بھیجا ہے, فلاں نے بھی بھیجا ہے. تیرے یار بیلی, تیرے رشتہ دار, تیرے بیٹے, تیرے بھائی, اللہ اکبر سسر بھی باپ کا رتبہ رکھتا ہے. فرمایا تیرے اپنوں نے یہ تحفے بھیجے ہیں. اللہ اکبر جناب جبریل جب تحفے پیش کریں گے واپس پہ پلٹ کے وہ بھی دعا دیتا ہے. اب حدیث پاک کو مد نظر رکھ کر ماجد حسین کو یہ سارے ہمارے تحفے ملیں گے, وہ بزبان حال کہے گا سن رکھا تھا کہ بھائی بھائیوں کے بازو ہوتے ہیں, لیکن آج گہری قبر یاد کر کے تو سانتا سے چھوڑے آ کے پائی پایاں دے, اوے دردیاں دے, لا تقنطوا من رحمت اللہ, میری رحمت سے نا امید نہ ہو. اللہ اکبر کبیرہ. ہم اسی رب کی رحمتوں کا دریا سے غوطہ زن ہونے کے لیے, کیونکہ رب کی رحمتیں ہم لوگوں نے محدود کر دی ہیں. نہیں جی پھر دنیا میں بھی دنیا میں ہی اس کی رحمتیں ہوتی ہیں, قبر میں نہیں, حشر میں نہیں. وہ چاہے تو جہاں چاہے رحمتیں برسائے. قیامت کے دن میں وہ قیامت کے دن بھی بخشے گا لوگوں کو, قیامت کے دن بھی. فرمائے گا تجھے پتہ ہے میں تیرے ساتھ کیا کرنے والا ہوں؟ بندہ عرض کرے گا مالکہ معاف فرما دے, بھول ہو گئی, بڑا شرمندہ. بندہ خاموش. اللہ اکبر. رب العالمین فرمائے گا تجھے ان گناہوں کے بدلے میں نیکیاں دینا چاہتا.
ان گناہوں کے بدلے میں سبحان اللہ آنکھوں جا رہی تھی ان گناہوں کے بدلے میں وہ بندہ نا جڑا نکے نکے گناہ گنوا کے شرمندہ ہو جاتی وہ اسے اشار یا اللہ میں تے وہ بڑا گناہ بھی کیتا یا اللہ میں نے وہ گناہ بھی وہ تو نے گنا ہی نہیں ہے یا اللہ میں نے بڑا گناہ بھی کیا یہ گناہ بھی کیا یہ گناہ بھی کیا بار ابا تیری رحمت کے صدقے کہ گناہگار بھی عرض کریں گے مالکہ تیری رحمت کتنی ہے میں نے بڑے بڑے گناہ بھی کیے آج تو بخشنا ہار پہ آئے اور رحمت خدا اگلا پیغام شاید 10 سیکنڈ کا ہو ایک جملہ 10 سیکنڈ کا ایک جملہ غمزدہ خاندان کے لیے اور غم بھی تو آتے رہتے ہیں نا فرمایا یہ غم بھی اس کی رحمت ہے غم پہ گھبرایا نہ کرو غم دینا بھی یہ غم بھی اس کی رحمت ہے وہ کیسے فرمایا اگر غم نہ ہوتا تو بندے پتھر دل ہو جاتے غم آ کے بندوں کو نرم دل بنا دیتا ہے اس کا شکریہ ہے وہ غم دے پھر بھی اس حال میں جس حال میں تو رکھے وہی حال گوارا ہے بس اتنا مجھے کہہ دے تو بندہ ہمارا ہے جے سونا میرے دکھ وچ راضی میں سکھ ہونا تو وارے دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن پیارے بندہ ایک دوسرے کو دیکھنا گوارا نہ کرتا اگر غم نہ ہوتا اس غم نے آ کے بندے کے دل کو نرم کیا دل میں درد پیدا ہو گیا اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا